بات کا خوف ہو کہ مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھ سے فیوچر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. دنیا میں جس آدمی کو یہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا تو اس سے بڑا دنیا کے لیے فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آج دنیا میں اسی نظریے کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ مذہب کا مذاق اڑائیں گے تو مذہب ہی نے تو بتایا ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے, مذہب ہی نے بتایا ہے کہ جنت بھی ہے, مذہب ہی نے بتایا کہ جہنم بھی ہے. اور دنیا میں واحد مذہب اسلام ہی ہے جو یہ بتاتا ہے. یہودی بھی بتایا کرتے تھے, عیسائی بھی بتایا کرتے تھے, مگر ان کی جو اصل تعلیمات ہیں, جو مسائل ہیں, وہ ختم ہو گئے, ان میں تحریف ہو گئی. پہلے یہود آئے, تحریف ہوئی, پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, عیسائیوں نے توحید کے راستے سے ہٹ گئے, پھر اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دنیا میں نجات کا ایک ہی راستہ باقی بچا ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. ایک گورے نے کا ایک مقولہ کچھ دن پہلے نظر سے گزرا, یعنی میری تحریری صورت میں نہیں, کسی نے مجھے بتایا, اس نے پڑھا تھا, جس نے مجھے بتایا اس نے کہیں کتاب میں پڑھا گورے کی, کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی یا مذہب کی باغی قوتیں ہیں, یعنی وہ تمام تحریکیں جو مذہب کے خلاف چلی ہیں, یا دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, تو انسانیت کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے. سب کچھ تجربے کر کے دیکھ لیا. پہلے یورپ نے عیسائیت کو نکالا اپنی سوسائٹی سے, مذہب کو نکالا نا, کہ بھئی یہ مذہب جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے سائنس میں. رشیا نے تجربہ کیا نا, رشیا نے معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکالا, کہ بالکل خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو. تجربہ کر کے دیکھ لیا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی بھیانک. وہ نتائج کیا ہے؟ آپس کے ریلیشن کیا ہو گئے؟ بالکل ختم. ابھی کچھ دن پہلے, میں بار بار کہتا ہوں ہم ترقی ترقی دیکھ رہے ہیں, بھائی وہ ترقی جس میں وہ ترقی جس میں محبتیں ختم ہو جائیں, جس میں انسان کمرشل ہو جائے, مکمل کمرشل. کمرشل سے ایک چیز یاد آئی, وہ پھر اب اگر موضوع ہٹانا اچھا نہیں ہوگا, آپ کو بتا رہا ہوں میں, تاکہ میرا موضوع جو میں لے کے چلا ہوں وہ کمپلیٹ ہو. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ یورپ نے مذہب کو نکالا, ٹھیک ہے نا, ترقی کے لیے, کہ مذہب رکاوٹ بنتا ہے. رشیا نے اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالا کہ ہم ترقی کریں گے. ترقی ہو گئی, لیکن ایک بہت بڑا فالٹ اس سوسائٹی میں پیدا ہو گیا جو میں اور آپ نہیں مانتے, لیکن جو پڑھے لکھے گورے ہیں نا وہ اس بات کو مانتے ہیں. وہ فالٹ کیا آیا؟ آپس کے ریلیشن ختم, محبتیں ختم. ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ کلپ آیا, گورا انگریز اور انگریزنی میں جدائی ہو رہی ہے نا, کہ ہم دونوں بریک اپ ہو رہے ہیں, طلاق ہو رہی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ بات تو اچھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو تو تمیز سے ہو جائے, اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں. لڑا کے مار دھاڑ کے اور عدالتوں میں جا کے جیسے بہتر ہے بھائی, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اللہ نے قرآن میں کہا محبت سے رکھو, نہیں رکھ سکتے تو محبت سے چھوڑو, دھکے دے کے گھر سے مت نکالو. تمیز سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے نا. بچوں کے بارے میں طے کر لو, بھائی کتنے دن تمہارے پاس رہیں گے, کتنے دن میرے پاس رہیں گے, خرچہ کون اٹھائے گا, کون سے اسکول میں. تمیز سے بیٹھ کے حل کر لو ان مسائل کو. نہیں رہ پا رہے تو چلو یار تمیز سے علیحدگی. تو اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب علیحدگی ہو رہے ہیں تو نیچے اردو میں ان کی ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہے, تو نیچے پاکستان نے دبا کے گالیاں دی, اور بالکل صحیح گالیاں دی بھی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں آپس میں علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, لیکن ایک فرینڈ شپ ہماری رہے گی. نیچے لکھا بغیر تو, جب تو الگ ہو رہا ہے تو پھر تعلق کیوں رکھو گے ہیں؟ جب تم دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے, گورے ہیں نا وہ, تو پھر تیری لگتی کیا ہے جو پھر بھی فرینڈ شپ. تو میں نے کہا یار شکر ہے, انگریزوں نے تو بہت اچھے اپریشیٹ کیا ہوگا نا, نائس, ویری گڈ, اور
بہت بہترین, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستانیوں نے دبا. پھر ایک نے لکھا ہوا تھا, وہ لگتا ہے کوئی میرا بیان سنتا ہوگا, انہوں نے بولا جب اس عمر میں بھی تم لوگوں کے بچے نہیں ہیں تو پھر طلاقیں ہی ہوں گی. واقعی یار تم اس, وہ تو تھوڑے ایجڈ لگ رہے تھے, کم بختوں, ایک کسی نے لکھا ایک آدھ بچہ بھی پیدا کر لیتے نا تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. بچہ ہونے کے بعد طلاق کا ریشو چانس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بہت کم ہو جاتا ہے. جب تک اولاد نہیں ہے تو میاں بیوی تو کاغذ میں ہے نا, نکاح ہے, کوئی حقیقی ریلیشن تھوڑی قائم ہوتا ہے ان کا. تو میں نے کہا یار یہ بندہ لگتا ہے میرے بیان سنا لیکن تمیز سے نہیں سنا. اگر پورے پراپر سنتا تو نیچے لکھتا اس عمر تک تم کمبختوں کے 8-10 بچے ہو جانے چاہیے تھے. بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے, داماد ہوتے, بہنوئی ہوتے, پوتے ہوتے, نواسے ہوتے, بہویں ہوتی, کتنی اچھی لائف گزر رہی ہوتی. 20-25 سال سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہو اور 20-25 سال کے بعد خیال آ رہا ہے کہ یار ہماری آپس میں بن نہیں رہی, ہمیں بریک اپ کر دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ دیکھو کیسی نیچرل لائف سے اللہ نے ان لوگوں کو محروم کر دیا. کیا فائدہ یار تو کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے, ہمیں تو خوشی پیسہ کمانے کی اس بات کی ہوتی ہے ہم کس کو کھلا رہے ہیں, بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں. ان میں دیکھو دولت مند آدمی کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری بیوی اور بچے مجھ سے خوش ہوں گے جب میں نوٹ گھر میں لے کر آؤں گا, بہن بھائی مجھ سے خوش ہوں گے, یہی تو پیسہ کمانے کی خوشی ہے. اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں کثرت سے, آپ کے ریلیٹو نہیں ہیں, تو کیا کر لو گے اس دولت کا, کیا کھا لو گے؟ صبح 2 پراٹھوں سے زیادہ میں اگر کھا سکتا تھا تو میں 4 کھاتا. جتنا بھی پیسہ آ جائے 2 پراٹھوں سے زیادہ میرے پیٹ میں اسپیس اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. مجھے ہاتھ روکنا پڑتا ہے کہ یار 2 ہو گئے بس, ورنہ گارڈ بندوق دکھا دیتے ہیں, مفتی صاحب ہمیں اللہ نے آپ کی حفاظت پہ معمور کیا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے, تو یہ بہت ہو گیا. یہ ساجد بھائی تو صاف منہ پہ کہہ دیتا ہے جو کہنا ہوتا ہے, اس نے تو پرواہ ہی نہیں کرتا, کہہ رہا بس استاد جی 2 بہت ہو گئے. تو ملائی ہے, انڈے منڈے ہیں, تو کتنے کھا لے گا آدمی؟ اپنی ذات کے لیے انسان کو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ نہیں عیاشی کر سکتا. اصل تو ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے؟ عزت بھی خاندان میں ہوتی ہے اس کی. ہمارے ایک ریلیٹو سعودی عرب چلے گئے, وہ خاتون تھی, ان کے شوہر کے پاس بہت پیسہ آ گیا, دور کے ریلیٹو تھے, کوئی رشتے دار نہیں, یعنی ریلیٹو سے میری مراد یہ کہ کوئی سلام دعا. تو وہ اب خاتون کے پاس بہت پیسہ آ گیا, وہ شوہر کی اچھی جاب لگ گئی, تو وہ خاتون بار بار کہتی تھی کاش یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا تو مزہ آتا نا, یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی, یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا, ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے, پھپھو سے ملنے, خالہ سے ملنے, وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے, دیکھتے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے بڑا دیا ہے, خوش ہوتے, دعا دیتے, کچھ جلتے, جٹھانیوں کے دھواں نکلتا, صحیح ہے نا. جو جٹھانی سے دھواں نکالنے کا عورت کو جو مزہ آتا ہے نا, وہ ہمیں پراٹھوں میں گٹکے میں وہ مزہ نہیں آتا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا, تو کیا کریں, گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی میں آ گئے شام کو, تو کیا کریں. حقیقت ہے, یہ ماہر نفسیات باقاعدہ کہتے ہیں, اس پہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ انسان جتنا اچھے ریلیشن سے خوش ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ خوش وہ نظر آئیں گے جن کے ریلیشن اچھے ہیں. تن اللہ نے, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بھائی, نیچر سے لڑ سکتے ہو, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے تو کیا آپ انسان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہو؟ دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی تو کیا اب دانتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ یار گرینڈر مشینیں آ گئی ہیں, اب پرانے زمانے کی طرح یار ہم روٹی کو لے کے گھنٹہ بیٹھ کے, وہ جیسے ہمارے دادے پردادے گاؤں دیہات میں چبایا کرتے تھے, اب ہم بھی 1 گھنٹہ, اب سائنسی ترقی کا دور ہے بھائی, اب ہم نے ترقی کرنی ہے, اب روٹی کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی جاؤ, ٹائم بچاؤ. دنیا میں کوئی دیکھا سائنٹسٹ جو اس کو پروموٹ کرے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, ابھی بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا. گرینڈر مشین وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو دانت پہنچائیں گے. ہضم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, ہضم کا عمل. پھر آپ نے کہا یار ابھی بھی روٹی, چاول, آلو اور سبزیاں, آپ سائنس بہت, میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے, اب کوئی ایسا شارٹ سسٹم آنا چاہیے. اب تو انسان کو پتا ہے کہ بھائی اتنی باڈی میں پروٹین ہوتے ہیں, اتنا گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, اب ایک انجیکشن لگاؤ, صبح ناشتے سے پہلے ٹھوکو اور آفس جاؤ. کوئی ترقی ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر اب بھی کہتا ہے بھائی آئرن کی کمی کے لیے سیب کھاؤ ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ یہ کر دیا کہ کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ جاتے ہو, لیکن وہ ٹیبلٹ بھی تو انہی چیزوں سے نکالی ہے نا, اور وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی بھائی آئرن کی کمی ہو گئی تو کچھ آئرن کے کیپسول ڈاکٹر کھلا دے گا, یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑ دو, اب
मल्टी विटामिन ही पे सेट हो जाओ, ऐसा थोड़ी होगा, खाना पड़ेगा आपको, फाइबर लेना। देखो बर्गर आ गए ना, तो इससे लोगों की सेहतें हो गई खराब, क्योंकि बर्गर ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है? जो रोटी है, जो छिलके वाली रोटी है, वो नेचुरल है। चीनी आ गई, इससे सेहत अच्छी हुई खराब हुई? खराब हुई। हालांकि ये शॉर्ट है ना, पहले मीठा खाने के लिए आम खाना पड़ता था और गुड़ को नचोड़ना पड़ता था, ठीक है ना। अब साइंस ने तरक्की की और चीनी आ गई, लेकिन चूंकि चीनी नेचर से थोड़ी दूर हो गई है, उसके फायदों के बजाय नुकसानात क्या हैं? ज्यादा हैं। तभी डॉक्टर और हकीम सारे यही कहते हैं भाई, जो जितनी नेचुरल लाइफ के करीब होगा उतना ही वो सेहतमंद। इंसान हमेशा से धूप लेता रहा है, आपने कहा अब मुझे धूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं एयर कंडीशन का आदी हो गया हूं, उससे विटामिन डी जिस्म में खत्म होना शुरू। मैंने एक डॉक्टर से कहा भाई इतना लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये वजह क्या है? धूप में भी तो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई जितना धूप में बैठना चाहिए उतना नहीं बैठते। पहले अब कई कई घंटे धूप में बैठे रहते थे, खेतों में काम करते थे। अब उन्होंने कहा ये मेडिसिन से ही दूर होगी, क्योंकि धूप तो ले नहीं रहे हैं, और एक दफा कमी हो जाए तो वो तो वैसे भी धूप से कहते हैं डॉक्टर लोग के दूर नहीं होती। तो नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो याद रखो, इंसान की नेचर के दो पहलू हैं, बहुत अहम बात है, इसको समझो अच्छी तरीके से। एक है मादी जिंदगी, एक है रूहानी जिंदगी, या इंसान की जो यू कह सकते हैं कि दिमागी जिंदगी, आप उसको से ताबीर कर लें। रूहानी जिंदगी, नफ्सियाती जिंदगी इंसान की। इंसान को जैसे अपनी बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए नेचुरल लाइफ की जरूरत है, अपनी खोपड़ी को दुरुस्त करने के लिए भी नेचुरल एनवायरनमेंट की जरूरत है। क्या मतलब? आपने क्या किया? आपने कहा कि यार सुबह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मेंटली सेहत के लिए। आपने एक्सरसाइज की, आपने सुबह अंडे मंडे खाए, सारे टेस्ट करवाए, बिल्कुल फिट फाट, कोई कोलेस्ट्रॉल का इजाफा नहीं है, ना कमी है। लेकिन एक बंदा रोजाना आपको सुबह शाम गालियां देके जा रहा है, या बहू पे सास मुसल्लत हो गई है, कोई जेठानी उल्टा सीधा कहती है और गुजर जाती है तंज करके, सारी प्रोटीन लेवल बिल्कुल सब कुछ ठीक है, एक महीने बाद कोलेस्ट्रॉल कहां पहुंचा हुआ होगा? बहुत ज्यादा तजावुज कर गया होगा और चिड़चिड़ापन तबीयत में पैदा हो चुका होगा। सेहतमंद खुराकें खा के भी सेहत नहीं होगी। अब क्या कोई डॉक्टर है, जो कोई डॉक्टर आपसे अगर ये पूछे कि क्या खा रहे हैं, भाई सेहत भी आपकी ठीक है माशाल्लाह, यानी खाना पीना भी ठीक है, नींद भी हो रही है, सब कुछ, तो डॉक्टर पूछेगा फिर कोई और बात है, तो फिर आप खातून हवाला देगी मेरी जिठानी है जो मुझे टेंशन दे रही है। तो ये जो टेंशन जिठानी या कोई भी खातून इसको दे रही है, या आपका बॉस आपको मुसलसल टेंशन दे रहा है, मुसलसल, जिसकी वजह से आप में मोटापा आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल आ रहा है या आपकी बॉडी आड़ी तिरछी हो रही है, ये क्या है? जो नेचुरल इन्वायरमेंट आपको रूहानी तौर पे मिलना चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ले ना, किसी साइंसदान को भी आप रोजाना सुबह शाम जाके गालियां देंगे, वो कितना पढ़ा लिखा हो, वो भी डिप्रेशन में जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? उसकी साइंसी तरक्की उसको डिप्रेशन से नहीं निकाल सकती, बल्कि साइंस कहेगी कि डिप्रेशन का जरिया है फला, आके गालियां दे रहा है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी इज्जत चाहता है, अपनी जिल्लत सदियों से कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि आपकी मेंटली सेहत के लिए भी और खुश रहने के लिए भी आपको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब समझें बात को अच्छी तरह। इंसान को खुश रहने के लिए जैसे यह जरूरी है कि दूसरे उसकी इज्जत करें, ऐसे ही इंसान को खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि वो फिजिकली या मेंटली तन्हा ना हो। अबे कैसे समझाएं बात को मेरे भाई? बाज दफा फिजिकली तन्हा का मतलब जंगल में आपको छोड़ के चला गया, कोई बंदा ही आपके पास नहीं है, थोड़े दिन में डिप्रेशन से आप मर जाओगे आप। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? कुछ चाहिए उसको, उसकी वहशत दूर करने, भले कोई मोहब्बत ना भी करने वाला हो, कोई भी दूर बंदा आपको जंगल में अकेले में नजर, कब्रिस्तान कभी अकेले जाके बैठे हो, कोई बंदा नजर आ जाए, थोड़ा सा जिन चुड़ैल भूत का खौफ कम हो जाएगा आप में कि यार कोई बंदा यहां मौजूद है। हालांकि ना वो आपको सलाम कर रहा है, ना वो आपसे हेलो हाय कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास आपकी तबीयत में सुकून पैदा कर देगा। साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान की इस नेचर का ऑल्टरनेट साइंसदानों के पास नहीं है, बल्कि जो माहिर साइंसदान होंगे वो इसको मेडिकल साइंस का हिस्सा समझेंगे। इसी तरह खूब समझ लो, इंसान को मेंटली तौर पर भी
محبت کرنے والے لوگ چاہیے. اگر نہیں ملیں گے تو بھی کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں. اگر آپ کو آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی, صرف پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دل سے میری نہیں ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے. اگر عورت کو احساس ہو گیا صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہوا ہے اس نے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے, عورت کس میں جائے گی؟ چاہے وہ بینک مینیجر ہو, چاہے وہ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اگر آپ کے دوست احباب میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صرف مطلب کے دوست ہیں, ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش وہ ہوتا ہے جس کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا, محبتیں مل رہی ہوتی ہیں اور دل سے مل رہی ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش. اور اللہ نے جو میکینزم بنایا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خونی رشتوں سے محبت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اجنبیوں سے خالص محبت ملنے کا چانس یہ نہیں کہ کل عدم ہے, ہوتا ہے لیکن ریشو کیا ہے؟ کم ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کا دوست ہے, بڑا زبردست دوستی ہے, ایک دن بیمار, 2 دن بیمار, 3 دن بیمار, آپ اور ٹینشن دے رہے ہو, اس کے بعد وہ کنی کترا کے نکلنا شروع ہو جائے گا. کتنا ہی جگری دوست ہو, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کی اولاد ہے, بیمار ہو رہی ہے مسلسل, ماں باپ کبھی کنی کترا کے نہیں نکلیں گے, کبھی نہیں نکلیں گے. اسی طرح اگر آپ کو باپ سے محبت ہے, اس کی بیماریوں سے آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مر جائے, بلکہ آپ چاہو گے کہ یہ کیا ہو جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ چیخو پکار لگی ہوئی ہو, وہ پھر اذیت دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ بھئی یہ یا تو ٹھیک ہو جائیں یا موت واقع ہو جائے تاکہ اس اذیت سے نکلیں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی آپ کیا چاہو گے؟ یہ بچا رہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے جس کے خونی رشتے ہی ختم ہو گئے؟ محبت تو اگلا درجہ ہے نا. ابے کیا ہو گیا, جو لبرل لوگوں میں خونی رشتے ہوتے ہیں, محبتیں نہیں ہوتی, اور انگریزوں میں خونی رشتے ہی نہیں ہیں. محبت کا جو محل تھا نا, جہاں سے محبت ملنے کا چانس تھا, وہ شخصیات ہی ان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو ریلیشن سے محبت ملنا انسان کی مینٹلی صحت کے لیے ضروری تھا, وہ محبت ہی کیا ہو گئی؟ ختم. تو وہ کہاں سے خوش ہوگا؟ یہ تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے کچھ بچے ہوئے ہیں, ورنہ میں بار بار کہتا ہوں, اگر وہ ان حالات سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں, غربت, مہنگائی, تو یہ سارے کھمبوں سے چپک کے ہلاک ہو جائیں گے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں, ہم خوش نہیں ہیں. کبھی بھی 2 قوموں میں یا 2 شخصوں میں کمپیئر کیا جاتا ہے نا, تو ایک جیسا انوائرمنٹ دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون خوش ہے. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کو سیب کھلاؤ تو آئرن کی کتنی کمی ہے, اس کو سیب کھلاؤ تو دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ سیب کھلایا جائے گا, اور پھر باقی خوراک کا بھی ان کا ایک ہی جیسی خوراک کھلائی جائے گی. اس کے بعد جج کیا جائے گا کس نے آئرن کو کتنا آبزرو کیا اور کس نے نہیں کیا. پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے, اس میں کم. تو گوروں کو جو خوشحالی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑا گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں. اور اگر یہ غربت, مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے, یہ والے حکمران بھی آپ ان کو 1 ہفتے کے لیے ادھار دے دیں, تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے, یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی, اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی؟ ناکام. اور اس کی اتنی مثالیں ہیں, اتنی مثالیں ہیں. نہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ بیوی پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایک جذبے سے کر رہے ہیں, پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ریلیشن جب ختم ہو گیا, قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا, تو جب تک اللہ میرے بھائی نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, کیونکہ ریلیشن بنتے کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے بنتے ہیں, اللہ کی وجہ سے بنتے. اللہ کو بیچ سے نکال دیا, آخرت نکل گئی. جب آخرت نکل گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہی ہے, تو اس میں آیا ہوں
خود بخود آیا ہوں لایا تو کوئی مجھے ہے نہیں, صحیح حساب کتاب تو ہے نہیں, تو بھائی پھر یہ لذتوں کے لیے ہے نا. تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی, آپ اس کو کھڈے لائن لگاؤ گے. آپ کی بیوی بیمار ہو گئی, فالج ہو گیا, آپ چاہو گے کہ مرے, جان چھوٹے, صحیح ہے نا, کیونکہ آپ کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے, تو اس کو فالج ہوگا, آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرو گے. آپ بولو گے یار یہ کسی کی بیٹی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں, اب تو بوڑھے ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے, عمر بھی بڑی لمبی, ان کی 90 سال سے لمبی عمر تھی. 15-20 سال ان بزرگ نے اس وقت, اب تو بزرگ بن کے انتقال, اس وقت تو ہم بچے تھے تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے. 15-20 سال ان کی وائف جو تھی نا بیڈ پہ تھی, وہ کومے میں تھی, پتہ نہیں کیا, 15-20 سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی. ہم کہتے تھے یار اس کو دیکھو, نمازی تھے, داڑھی تھی ماشاء اللہ, نیک آدمی تھے. یہ وفا آپ کو جو آج کل ممبر پہ آ کے, وہ جو اسٹیجوں پہ آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں نا, انسانیت, ہیومن رائٹس, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, ان کے اندر آپ کو یہ انسانیت نظر نہیں آئے گی. وہ فوراً اٹھا کے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے. کئی سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے. تو بیگم کا تو خیر انتقال ہو گیا, اس کو بھی اللہ نے, کیونکہ صلہ رحمی سے حدیث میں آتا ہے عمر میں برکت بہت ہوتی ہے. جو رشتہ داری جوڑتے ہیں نا, اللہ ان کی عمر میں کیا کرتا ہے, برکت. عورت بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی, میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے, شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی, فالج ہو گیا, کچھ ہو گیا, عورت ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزارتے, وفا کرتی تھی. پیسہ تھا تب بھی وفا کی, بے روزگار ہو گیا آدمی, عورت کیا کرتی تھی, وفا کرتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, آپ جب تک کھلا رہے ہیں میرے میاں بہت اچھے, حالات نے پلٹا کھایا, آپ کی جیب میں پیسے ختم. جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین, وہ کیا کرتی ہیں, کورٹ گئیں, فوراً خلا لے لی. ایک بندہ میرے پاس آیا, 15 سال 20 سال پرانی بات ہے, اس نے کہا, میں اس کو چونکہ بچپن سے جانتا تھا, بہت پرانی ہماری دوستی تھی, میں نے پوچھا, بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں, بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار میں بے روزگار ہو گیا, میری بیوی نے کورٹ میں کیس کیا. اب اس زمانے میں جج بھی تھوڑے غیرت مند تھے, اب بھی جو جج میرا بیان سن رہے ہیں غیرت مند ہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں بیگم نے کورٹ میں کھلا فائل کر دیا, تو جج نے میری بیگم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. بولا دیکھو خاتون, تمہارے 3-4 بچے ہیں, آج تک اس نے کھلایا نا, اب حالات ہیں, بیچارہ غریب ہو گیا تو صبر کر لو. وہ جج اس خاتون کو کہہ رہا ہے. اب جج نہیں کہتے, اب تو فوراً ٹھکا ٹھک خلا کے پیپر پہلے سے چھپوا کے رکھے ہوتے ہیں وکیلوں نے. جج کا کام ہے خالی سائن کرو. اب تو سائن بھی میرا سائن کی بھی اسٹمپیں آ جائیں گی, بلکہ اب ہو سکتا ہے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے, کیونکہ بعض اسلامی ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے. موبائل کی اپلیکیشن آئے, خاتون جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بلیں, کھلا آگے لکھ کے آ گیا کھلا, تو بس جاؤ جو مرضی کرو. تو یہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر. تو وہ کہتا ہے جج نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارا میاں ہے, تمہارے بچے ہیں, اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے, کھلایا پلایا, گیس کا بل دیا, بجلی کا بل دیا, بچوں کی, اچھا بچوں کو پڑھایا بھی اس نے, کوئی BA کیا ہوا بچہ ہے, کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ, اب گزارا کر لو. نہیں جی گزارا نہیں. غیرت مند خواتین بھی ہیں الحمدللہ, ہر طرح کی ہوتی ہے نا, لیکن جس کے دل میں بھائی اللہ ہوگا نا, وفا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے, بڑا پیسہ دیا, آپ کو پتا ہے میرے پاس کوئی پیسے والا ہے اور شادی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا کتنی, اتنا پیسہ, کہہ رہے ہیں یار ایک ہی بیوی ہے. میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو اتنا پیسہ دیا. کہہ رہے ہیں یار میں اب پیسہ آیا ہے, میری بیوی نے غربت میں, بہت سخت غربت میں میرے ساتھ 10 سال گزارا کیا ہے, 10 سال. اب میرے پاس پیسہ آیا ہے, رشتے بھی آ رہے ہیں, تو میں اب اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے بات, کہ اس نے 10 سال انتہائی قسمہ پرسی میں میرے ساتھ گزارا کیا ہے, تو اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کو اس کی وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں, ورنہ وہ چاہتی تو اس وقت بھاگ جاتی, کیونکہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اور غربت میں میرے ساتھ گزارا کیا. میں نے کہا یار سوچ کیا ہے, بندہ غیرت مند ہے, چھوڑتے ہم پھر بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اس کو کسی اور اسٹائل سے سمجھایا کہ آپ کی بیوی بھی وفادار, آپ بھی وفادار, اور یہ آپ کی سوچ بہرحال بہت اچھی ہے کہ آپ کے دل میں وفا کا جذبہ ہے. باقی یہ کہ کسی اور طریقے سے پھر ہم نے اس کو سمجھایا. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ اس نیت سے کریں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وفادار عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں, ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. تو آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ تمہاری وفا کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں,
اور میں مفتی صاحب کے مشورے پر مزید 3 شادیاں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن ان تینوں کو آپ پہلے بتا دیں کہ چونکہ میری پہلی بیوی نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا ہے, تو پہلے سے ان کو بتا دیں کہ میں اس کو اضافی پروٹوکول شادی کے بعد دوں گا جو آپ کو نہیں دوں گا. پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر یہ بے عدلی نہیں کہلاتی. میں نے کہا کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دیں آپ, اور بقیہ تینوں کو یا دوسری کو بتا دیں کہ بھائی چونکہ اس نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا کیا تو میں اس کی وفا کی قدر کروں گا, اور اس قدر کا کہ کوئی اماؤنٹ اس کے نام کر دیں یا اور اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. پہلے سے ایگریمنٹ اگر ہو جائے نا دوسری بیوی سے تو یہ پھر شرعاً جائز ہے. ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے دونوں کے سیم حقوق ہیں, لیکن پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اس طرح سے تلافی کریں. وجہ اس کی یہ کہ اس کی ضرورت دوسری شادی کی آپ کو نہیں ہے, اس کی ضرورت ہماری سوسائٹی کی خواتین کو ہیں. تو اگر لوگ اسی طرح رکتے رہیں گے تو پھر مسئلے خراب ہوں گے. ادھر زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, تو چھوڑتے ہم کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں کہ یار وہ خوش ہو گئی ہوں گی مفتی صاحب وفا کی باتیں کر رہے ہیں ایک دم, آج تو پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے. لیکن بہرحال بندہ کیا ہے, خاندانی ہے یا نہیں ہے. تو وفا جب تک دین نہیں ہوگا میرے بھائی, وفا گئی تیل لینے, صحیح ہے نا, وفا نہیں ملتی کہیں. یہ جو جب مسلم ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے, جو مسلمان فوجی لڑتے ہیں, اس میں صرف کنٹری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب تک اللہ بیچ میں نہیں آئے گا نا, اللہ کی رضا کا جذبہ, اس وقت لڑائی کے لیے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو ایک مجاہد کو یا کسی مسلمان فوجی کو لڑنے کے لیے چاہیے. خالی اسلحے کے زور پہ اگر تو بہت پاور ہے تو پھر تو لڑے گا, پاور کم ہے تو پھر جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہ صدقات و خیرات ہو سکتے ہیں, نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ بہن بھائیوں سے محبت ہو سکتی ہے. آج رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟ کسی دن بھائی نے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کر لی تو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بات کرے گا تو رہوں گا, نہیں رہے گا تو کیا ہے, اپنا راستہ لے اپنا. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی صلہ رحمی تو اللہ کا حکم ہے نا. آپ کا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے تو بھی آپ نے ملنا ہے, نہیں کر رہا تو بھی آپ نے رشتہ ختم نہیں کرنا. آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی خاطر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ نے بیوی سے وفا کس کے لیے کرنی ہے؟ بیوی کے لیے تھوڑی کر رہے. اتنی قربانی میں پاگل ہوں میں کہ خود سوچو یار. اگر فرض کر لو میری 12 کروڑ کی آمدن ہے نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, تو میں اپنے گھر والوں بچوں کو کھلانے کے بجائے میں کیا کروں؟ میں نکل جاؤں بھائی تھائی لینڈ اور بینکاک اور سوئٹزرلینڈ اور کہاں کہاں اور عیاشی کروں میں جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ جائیدادیں بناؤں تو دیکھنے میں لگے گا بڑی عیاشی ہے, نائٹ کلبوں میں جاؤں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تبھی تو دنیا دار لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ شادی اور بچوں کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, دیکھنے میں جو چیز عیاشی لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ عیاشی نہیں ہوتی. اب کوئی گورا آئے ہم سے پوچھے, وہ کہے آپ کا تو سارا خرچہ بیوی بچوں میں خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کی تو زندگی باؤنڈ کر دی آپ نے. ہم اس کو کیا جواب میں کہیں گے؟ بھائی یہ جو ہم نے زندگی باؤنڈ کی ہے, اس میں جو ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں وہ آپ کے نائٹ کلبوں کی خوشیوں سے, جو ایک رات کی تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ یہ جا اور وہ جا, وہ تو ایک بھوت سوار ہوتا ہے شہوت کا. طوائفوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ٹھڑک ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹھڑک اگلے دن اور بڑھ چکی ہوتی ہے, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے ان کو, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے. تو ٹھڑک کا دنیا میں میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. بیوی سے انسان کو محبت ملتی ہے, رشتے ملتے ہیں, اولاد ملتی ہے. ایک آدھ بچہ نالائق نکل جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اللہ کا شکر ہے زیادہ تر محبت والے. انگریز اگر ہمارے بچوں کو دیکھ لے بولے اس محبت کو تو ونس اپون اے ٹائم ہمیں ملا کرتی تھی, اور ہم اس کو نالائق سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ہم اس بچے کو جو اس دن پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا تھا, اس کو سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ نالائق ہے یہ. بلکہ ابھی جو نالائق بچہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو 1 کروڑ روپے کما کے نہیں لا رہا. تو ہمارا تو معیار بہت اونچا ہو گیا ہم لوگ, کیونکہ بہت مزے میں ہے نا اس لیے. ورنہ محبتیں بھی ملیں گی بھائی خاندان سے, اولادیں بھی ملیں گی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے اور اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے